अब कुछ तज़किरा मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का, जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आपने मौलाना जामी अलैह रहमत का नाम तो सुना होगा। आप बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना रूम के अहद मुबारक के फ़ौरन बाद का दौर हज़रत जामी का है। हज़रत जामी कितने बड़े बुज़ुर्ग थे, इस पे मौलाना जामी अलैह रहमत का अपना कलाम शाहिद है। पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर जो उन्होंने मसनवी शरीफ पर फरमाया है, फिर वो भी आपकी नज़र करेंगे। अब्दुल लतीफ़ ख़ान अपनी किताब सोज़ो साज़े रूमी में लिखते हैं कि मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो हर साल पैदल हज को जाते और वापसी पर मदीना शरीफ में लंबा क़याम फरमाते। आप फरमाते हैं कि जब मैंने वापस आना होता तो मैं मज़ार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुराकबा करता और यूँ अर्ज़ करता, आकाई व मौलाई, ए मेरे महबूब आका, ए मेरे महबूब मौला, बसफ़र बेरवम, हुजूर अब मैं वापस अपने घर को जाना चाहता हूँ। जिमी फरमाई, हुजूर इजाज़त है? जामी पूछ रहे हैं, हुजूर इजाज़त है मैं वापस चला जाऊँ? तो लिखते हैं कि मज़ार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ आती, बसफ़र रफ्तनत मुबारकबाद, भाई आपका सफ़र पर जाना आपको मुबारक हो, सलामत रवी व बाज़ाई, खैर से जाओ फिर लौट के आना। आप मज़ीद लिखते हैं कि आखिरी दफ़ा जब मैंने रोज़ा अतहर पर इजाज़त के लिए यही अल्फाज दोहराए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ इतना फ़रमाया, सलामत रवी यानी खैर से जाओ, ये ना फरमाया कि बाज़ आई यानी फिर भी लौट के आना। जामी फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि ये मेरी आखिरी हाज़री है, इसके बाद मैं कभी नहीं आ सकूँगा। और उसी साल हज़रत ने वसाल फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी बड़ी हस्ती और ऐसे वासिले अनवारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाना रूम की मसनवी शरीफ के बारे में फ़रमाया, आफरीदूँ जहान मानवी, फरमाते हैं वो जो रूहानी दुनिया का बादशाह है रूमी, बस ववद बुरहान ज़ातिश मानवी, फरमाते हैं उसकी रूहानियत की दलील दुनिया में आज भी मौजूद है। आगे फरमाते हैं, मंच गोयम वस्फ़ आली जनाब, माते हैं भाई मैं उस आली जनाब का वस्फ़ क्या बयान करूँ, नीस्त पैगम्बर वले दारद किताब, माते हैं पैगम्बर तो नहीं है रूमी लेकिन किताब रखता है, यानी मसनवी शरीफ। आगे फरमाते हैं, मसनवी मानवी मौलवी, यानी मौलाना की जो मसनवी मानवी है, हस्त कुरान दर ज़ुबान पहलवी, ये तो फ़ारसी ज़ुबान का कुरान है। आइए जानते हैं कि जामी अलैह रहमत ने मसनवी शरीफ को फ़ारसी ज़ुबान का कुरान क्यों फरमाया है। मसनवी शरीफ को पढ़ने वाले बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें कहीं तो आयात कुरानी की तफसीर है और कहीं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसील है। लेकिन हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का एक अपना जुदागाना उसलूब है। आप एक हिकायत सुनाते हैं और उसके बाद उस कुरानी आयत या हदीस का जो मज़मून है वो वाज़े करते हैं ताकि कारी को सही तरह से दीन मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ आ सके। इसलिए ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ कहीं हज़रत की बज़ाहिर हमें हिकायात नज़र आती हैं, उनके पीछे भी जो मज़ामीन हैं वो सब कुरानी हैं। इस मुख्तसर प्रोग्राम में मैं इसकी कोई एक दो मिसालें आपके सामने पेश कर देता हूँ, बकिया मज़ामीन भी इंशाअल्लाह हम अपने वक्त पर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। सूरह बकरा में है, व अला अबसारिहिम गिशावा, यानी इन कुफ़ार की आँखों के आगे पर्दा है। मौलाना इरशाद फरमाते हैं कि अगर कुफ़ार को ज़ाहरी तौर पर देखें तो ज़ाहरी तौर पर तो उनकी आँखों के सामने कोई पर्दा नहीं होता। फरमाते हैं मालूम हो गया कि ये बातनी मामला है और कुरान इस पर शाहिद है। सूरह हज भी तो कहती है, ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब, यानी आँखें तो अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। मौलाना फरमाते हैं कि जो कुफ़ार के बारे में फ़रमाया गया है ना कि इनकी आँखों के आगे पर्दा है, वो उनके दिल की आँख के आगे पर्दा होता है। वो पर्दा हट जाए तो फिर फरमाते हैं दिल भी देखेंगे। फिर आप इसकी तशरीह भी फरमाते हैं कि भाई देखो, देखना दो तरह का है, एक बसारत से और दूसरा बसीरत से। मज़ीद फरमाते हैं कि बसारत से तो भाई जानवर भी देखते हैं, लेकिन बसीरत से सिर्फ मोमिन देखते हैं।
بخاری کی پہلی جلد میں مشہور و معروف کلام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرنا کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب مولانا روم اپنے انداز میں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ لوگوں کو دل کی آنکھ سے نظر کیوں نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ بھائی بڑی سادہ سی بات ہے، جنہوں نے قد افلح من تزکا نہیں کیا ان کا دل نہیں دیکھے گا، اور جو لوگ یہ کام کر لیں گے ان کا دل یا دل کی آنکھ فرماتے ہیں ضرور دیکھے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں آئینہ ات دانی چراغم مازنیست، فرماتے ہیں بھئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل کا آئینہ کیوں غماز نہیں ہے، کیوں نہیں دیکھتا؟ زاں کے زنگار از رخش ممتاز نیست، اس لیے کہ تم نے اس کا زنگ نہیں اتارا۔ آئینہ کیا زنگ و علائش جداست، فرماتے ہیں وہ دل کا آئینہ جو زنگ اور علائش سے پاک ہو گیا ہے، پرشعائے نور خورشید خداست، فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی شعاؤں سے بھر جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں رو تو زنگار از رخ پاک کن، فرماتے ہیں بھائی جا پہلے اپنے دل سے زنگ دور کر، بعد ازاں آن نور را ادراک کن، فرماتے ہیں پھر تجھے دل کے اس نور کی سمجھ آئے گی۔ ہر کرا باشد زسینہ فتح باب، آگے فرماتے ہیں کہ جس کے سینے کا دروازہ کھل جائے یعنی جس کی شرح صدر ہو جائے، او ہر ذرہ می بیند آفتاب، فرماتے ہیں اس کو اس کائنات کے ہر ذرے سے آفتاب حقیقی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گوئم، فرماتے ہیں کہ بھائی نہ تو میں ظلمت کی رات ہوں نہ ظلمت پرست ہوں، اور نہ ہی میں آپ کو کوئی خواب کی بات بتا رہا ہوں۔ آگے کیا فرماتے ہیں ہما آفتاب بینم ہما آفتاب گوئم، فرماتے ہیں بھائی میں مراقبے میں اس آفتاب حقیقی کا نور دیکھتا ہوں، اس لیے تمہیں بھی بتا رہا ہوں۔ آپ نے علماء ظاہر کے سوال کا جواب بھی دیا ہے جو آج سوال اٹھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، یہ سوال ہے آج کے لوگوں کا، یعنی آنکھیں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ظاہری آنکھیں مراد ہیں، آپ تزکیہ نفس کریں تو یہ راز اللہ تعالیٰ خود بخود آپ پر کھول دیں گے۔ اب تزکیہ نفس کے لیے بھی حضرت نے پورا طریقہ بتایا ہے، اور یہ سب قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ اللہ گفت اللہ می شود، یعنی فرماتے ہیں کہ اس میں ذات کا ذکر کر اللہ کے انوار ظاہر ہو جائیں گے۔ این سخن حق است باللہ می شود، آپ فرماتے ہیں واللہ یہ بات سچ ہے، اس ذکر سے آپ کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں نور حق ظاہر بود اندر ولی، کیا فرماتے ہیں کہ ولی کے اندر اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ نیک بین باشی گر اہل دلی، فرماتے ہیں اگر تو اہل دل میں سے ہے تو بڑی اچھی طرح تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ کیسے کال را بگزار و مرد حال شو، فرماتے ہیں مرد کال نہ بن، اللہ والوں کے سامنے باتیں نہ کیا کر، مرد حال بننے کی خواہش کر، پیش مرد عارف پامال شو۔ اور کیا طریقہ ہے، فرماتے ہیں کسی عارف مرد کے پاس جا اور بڑے ادب سے اس سے یہ طریقہ سیکھو۔ یہ سب قرآنی تعلیمات کا مغز ہی تو ہیں۔ جی ناظرین، مثنوی شریف کے حوالے سے ایک اور بڑی خاص بات حضرت شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یہ بھی مولانا روم کے اصحاب میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مثنوی شریف میں چونکہ قرآنی تعلیمات ہیں، اس لیے اس کے کلام کو بھی قرآن کی طرح ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں مثنوی اون چون قرآن مدل، کیا فرماتے ہیں کہ مولانا روم کی جو مثنوی شریف ہے یہ قرآن کی طرح مدلل ہے، حاضی بازے و باز را مزل، ماتے ہیں بعض لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور بعض کو گمراہ کرتی ہے۔ یہ بات بھی بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ کچھ مسلمان تو اس کو قرآن کا مغز سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ساری عمر نہ صرف اس کو پڑھا ہے بلکہ مثنوی کو پڑھایا ہے۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین اور صوفی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی، محمود الحسن اور قاسم نانوتوی صاحب کے پیر و مرشد تھے، آپ نے ساری عمر خانہ کعبہ کے سامنے مثنوی شریف کا درس دیا ہے۔ آپ قرآن کا درس بھی دے سکتے تھے، لیکن چونکہ مثنوی شریف میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی مضامین کی بڑی اچھی طرح سے شرح کی ہے، اس لیے آپ ساری عمر مثنوی شریف ہی پڑھاتے رہے۔
حضرت پیر میر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو مثنوی شریف سے خاص شغف تھا، اور آپ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت کے حلقہ درس میں مکہ شریف میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ 13ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف صوفی حضرت شاہ عبدالحی چاٹگامی قدس اللہ سرہ العزیز، جن کا سلسلہ آج بھی پوری دنیا میں پھلتا پھولتا نظر آتا ہے، آپ جیسی ہستیاں بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کے درس میں شریک ہوتی رہی ہیں۔ قاضی سجاد مثنوی شریف کا ترجمہ کر کے اس کو اپنی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی صاحب نے 5 جلدوں میں کلید مثنوی کے نام سے مثنوی شریف کی شرح لکھی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ نذیر ارشی صاحب اور حضرت امیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مثنوی شریف کی شرح لکھی ہے۔ اردو کے علاوہ دنیا کی 23 زبانوں میں مثنوی شریف کے تراجم ہو چکے ہیں، اور غیر مسلم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مثنوی میں جو اسرار ہیں ان کو سمجھا جائے، لیکن اس کے ساتھ بقول شیخ بہائی علیہ رحمت قرآن کی طرح مثنوی شریف سب کو ہدایت نہیں دیتی۔ ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو مثنوی شریف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ مثنوی شریف کے حوالے سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اپنے کلام بھی ہیں، یہاں میں ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا کے خلیفہ اور مرید خاص شمس الدین افلاکی نے مناقب العارفین میں لکھا ہے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ مثنوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دیکھی ہے، آپ اس کا مطالعہ فرما رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ اس لیے افلاکی نے لکھا ہے کہ مولانا فرماتے کہ بھائی میری یہ مثنوی مقبول بارگاہ نبوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا نے مزید ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مثنوی کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، حتیٰ کہ معبد خانے اور شراب خانے بھی اس سے نہیں بچیں گے، اور فرماتے ہیں اس دور میں مثنوی شریف مرشد کا کام کرے گی۔ مثنوی شریف کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام تو ہر فارسی دان کی زبان پر اکثر جاری رہتا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ مثنوی ما دکان وحدت است۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہماری یہ جو مثنوی ہے یہ وحدت کی دکان ہے، حیرت اندر حیرت اندر حیرت است۔ فرماتے ہیں اس میں حیرت ہی حیرت ہے، حیرت ہی حیرت ہے، حیرت ہی حیرت۔